گوما ان ہالینڈ، یہ جو اب بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں اس کا ہماری محفل اور زاویہ سے بلا واسطہ تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا تعلق ضرور ہے کہ محنت کرنے سے اور لگن کے ساتھ، پوری دھن کے ساتھ، جس طرح لوگ خدا کو تلاش کرتے ہیں، جس طرح دنیا کی تلاش میں ہم لگے رہتے ہیں، مجھ سے اکثر اوقات لوگ سڑک پہ چلتے ہوئے جب سامنے سرخ بتی ہوتی ہے گاڑی روک کر شیشہ اتار کے کہتے ہیں کہ اشفاق صاحب بابا ہے کہیں؟ میں کہتا ہوں ابھی تو نہیں ہے اس موٹر میں پھر کبھی ملوں گا تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ کہنے لگے جی بس ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، اور گزر جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ بابا ہی نہیں ملتا۔ میں نے کہا سر وہ اب آپ کی آرزو بھی نہیں ہے۔ کئیوں کو میں نے یہ بھی کہا محفل میں کہ جی 14 برس BA کرنے میں لگائے، 14 مہینے اس کی کوشش کرو کہ روحانی دنیا میں چلے جاؤ۔ وہ کہتے نہیں جی 14 مہینے تو بہت زیادہ ہیں۔ تو میں نے کہا 14 ہفتے۔ کہنے لگے نہیں جی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو میں نے کہا جی اگر ہے کوئی تو بابا میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا، تو اس کو زج کرنے کے لیے یا ذلیل و خوار کرنے کے لیے آپ اس کا ایڈریس پوچھ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس نے کوئی کبوتر نکال کے تو آپ کو دکھانا نہیں ہے۔ اکثر یہی آرزو ہوتی ہے نا ہم آدمیوں کی۔ ہم نے یہ کہا کہ ڈبہ جو ہے یہ پیر تھا، یہ جعلی قسم کا پیر ہے، یہ تو پوری زندگی ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو جا کر مجبور کرتے ہیں کہ وہ ڈبہ پیر بن جائیں، ہماری خواہشات کو پورا کریں۔ ابھی تک کوئی بندہ ایسا نہیں گیا ان کے پاس جو کہے کہ مجھے کسی روح کی تلاش ہے، مجھے اللہ کی آرزو ہے، میں دنیا کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا، آپ میری مدد کریں۔ کیونکہ سوال ایسا ہوتا ہی نہیں تو وہ بیچارے بھی اپنا روپ اور طرح کا اختیار کرتے ہیں۔ تو میں یہ تمہید عرض کر رہا ہوں کہ جو بات میں کرنے والا ہوں اس کا تعلق اسٹرگل سے ضرور ہے، کوشش سے، جد و جہد سے، لیکن اس کا بلا واسطہ اس سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ سنیں گے چونکہ آپ ذہین ناظرین ہیں تو خود بخود اس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے۔ سن 49 کی بات ہے، میں یہاں تھا تو ہمارے دوستوں کا ایک گروہ تھا جس میں سب سے نمایاں ہمارا دوست نصرت درانی تھا، جو ایک سپلائی کمپنی کا مالک تھا، ملٹری کو سامان لے کر دیتا تھا، امیر آدمی تھا اس زمانے میں۔ اس کی بیوی بہت ماڈرن تھی، ہم اس کو پیار سے نینی کہتے تھے۔ نینی کستانی قسم کی خاتون تھی اور ہر بات میں ہمیں گائیڈ کرتی تھی، آرٹسٹ بہت اچھی تھی، اور وہ جو یہ لینڈسکیپ پینٹنگ وغیرہ ہوتی ہے واٹر کلر کی وہ بہت ماہر تھی، اور وہ اکیلی لڑکی تھی سارے لاہور میں جو دوپٹہ نہیں لیتی تھی۔ سارے اس کو حیرانی سے دیکھتے تھے کہ جی کمال کی بات ہے۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے جو زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ ہم جب اس کے ساتھ دوستوں میں باہر نکلتے تو سب اس نینی کو دیکھتے تھے۔ اس کا ایک بچہ تھا بڑا شریر، ضدی، بڑا ظالم، بوٹ سے ٹھوکریں مارنے والا، بالکل بات نہ ماننے والا۔ تو ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق تھا خاندان کا۔ ہمارا ایک دوست تھا بہت اچھا آرٹسٹ، ابھی بھی ہے، اس کی اسٹوڈیو میں سب اکٹھے ہوتے تھے تو کئی دفعہ ہم اپنی دھما چوکڑی لارنس گارڈن جس کو ہم باغ جناح کہتے ہیں میں بچاتے تھے۔ ہم چلتے رہے بہت اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر۔ بڑے اچھے ایام ہمارے گزرے کہ اچانک درانی اور نینی کا جھگڑا ہو گیا۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو ہی جایا کرتا ہے، وہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ دونوں نے علیحدگی کی بات کر لی کہ جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بچے کا معاملہ تھا، سب روئے پیٹے، درانی ذرا سخت آدمی تھا، اس نے بولا نہیں میں نے نہیں رہنا۔ میں نے کہا بچے کا کیا کرو گے؟ کہنے لگا بچے کی مرضی ہے، ماں کے پاس رہنا ہے تو ماں کے پاس جائے، میرے پاس رہنا ہے تو میرے پاس رہے۔ نینی کو سمجھایا ہم نے، وہ کہتی تھی نہیں اگر یہ اتنا سخت ہے تو میں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے فن میں طاق ہوں، مجھے اس کی ضرورت کیا ہے۔ لو جی دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نظروں کے سامنے اور ہماری موجودگی میں طلاق کے کاغذ لکھے گئے۔ وہ تو کم روئے ہوں گے، ہم زیادہ روئے، بڑا دکھ ہوا کہ جی طلاق ہو گئی، بچہ ماں کے ساتھ چلا گیا، ویسے ہی زدہ، منہ بسورتا روتا۔ اب میں جب درانی سے ملا تو وہ منتقل ہو گیا تھا GHQ راولپنڈی میں، وہیں اس کا دفتر تھا، اچھا خاصا بڑا دفتر۔ میں نے اسے کہا اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ کہنے لگا نہیں دفع کرو، یہ تو میرا پیشہ ہی نہیں ہے کہ شادی کروں، میں شادی کروں گا ہی نہیں ساری عمر۔ میں نے کہا نہیں نہیں تمہیں کرنی چاہیے۔ وہ نہیں مانا، سارے دوستوں نے بھی زور دیا، بھائی مگر نہیں مانا۔ وہ کہتا تھا میں اکیلا بڑا خوش ہوں، یہ میری کوٹھی ہے، اتنی بڑی کوٹھی، 12 کنال کی، چھاونی کا علاقہ ہے اور خوش و خرم رہتا ہوں میں۔ ماں ہی آتی ہے اماں زین کپڑے دھونے کے لیے، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں اس کی آتی ہیں، ایک کا نام گوما تھا ایک کا نام دارو تھا، وہ کپڑے دھو جاتی، کھانا پکاتی، جھاڑو دے کے چلی جاتی۔ اس کا خانسامہ تھا، اس کا گھوڑا تھا، گولف کھیلتا تھا، امیر آدمی تھا۔ اچانک میں تھوڑا سا اس سے دور ہو گیا کیونکہ لاہور میں مصروف تھا میں، میری کچھ مصروفیات آزاد کشمیر ریڈیو میں تھیں جس سے کہ آپ کو پتہ ہے، وہاں سے تھوڑا آگے چلے، کبھی واپس آ گئے۔ جب میں واپس آئے تو میں نے فیصلہ کیا شادی کرنے کا۔ میں نے کہا اچھا۔ میرا دوست کہنے لگا کہ یار میں اب کی شادی کروں گا تو کسی ایسی لڑکی سے کروں گا جو بالکل دیہاتی ہو، الڑ مٹیار ہو، اس کو زمانے کا کچھ پتہ نہ ہو، نینی جیسی نہ ہو، نہ پینٹنگ جانتی ہو، نہ ڈانس جانتی ہو، نہ اسے زندگی کا پتہ ہو، ایک سادہ سی
पाकीज़ा सी लड़की हो। मैंने कहा देख लो भाई, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारा अंदाज़ ज़ीस मुख्तलिफ है, तुम इसके साथ निबाह कर लोगे? उसने कहा मैं कर लूँगा, मैंने तहैया कर लिया है। तो जनाब ये फ़ैसला उसने दिल में कर लिया। मैंने उसने दोस्तों को इत्तला दी, बता दिया। सब ने कहा बकवास करता है, ये कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत मॉडर्न आदमी है। खैर मैं लौट के जब कराची से सेमिनार तक महीने का जब वापस आया तो गाड़ी उसके पास लैंड रोवर थी, बगैर छत के, बटन दबाते ही छत खुल जाती थी। वो आया और कहने लगा मीट योर भाभी। तो इस चादर में लिपटी हुई बेचारी लड़की जिसका ना सर नज़र आए ना मुंह नज़र आए। तो मैंने कहा कौन लड़की है ये? उसने आगे होकर सलाम किया, कहा सलाम वालेकुम भाईजान। तो देहाती सी लड़की मैंने देखा तो वो गोमा थी जो उनके कपड़े धोने आती थी, अम्मा जान की बेटी। उसने उसके साथ शादी कर ली, गोमा के साथ। मैंने सर पे हाथ फेरा, मैंने कहा ये बेचारी गोमा झाड़ू देती थी, कुछ पता नहीं उसको। उसने कहा मैं बड़ा खुश हूँ इसके साथ और बड़ी अच्छी ज़िंदगी बसर हो रही है, मुझे वो नखरे वाली औरत नहीं चाहिए थी। अच्छा भाई, अब क्या कर सकते हैं, बात तो हो चुकी। ख़वातीन हज़रात, पूरे 1 साल के बाद 31 दिसंबर की रात थी। अगले दिन सुबह न्यू ईयर था। छावनी में वो था, चकलाला के अंदर। बहुत लंबा चौड़ा इंतज़ाम जैसे होता है। तो उसने कहा शाम को बाग में चलेंगे। मैंने कहा ठीक है चलेंगे। खाने का मुझे जब से शौक़ था, मेरे जिस्म से बहरहाल अब अंदाज़ा हो ही जाता है। बड़ी अच्छी मेस थी वहाँ पे, गैर मुल्की भी मौजूद थे, सिफारत खाने के लोग, मिलिट्री के एक्सपर्ट जो बाहर से आए थे। तो सब वहाँ गए। तो उसने कहा तुम आ जाना, मेरी सीटें बुक हैं वहाँ। मैं वहाँ बैठ गया तो ये था ही नहीं। दूर से मैंने आता हुआ देखा तो उसके साथ एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की, छोटी सी, उसकी कमर, पीले रंग का उसने स्वेटर पहना हुआ, ऊंची अड़ी की उसकी सैंडल और उसके बाल कटे हुए चली आ रही है उसके साथ। मैंने कहा देखो, मैंने मना किया था, फिर कोई और लेकर आ गया। वो करीब आई तो मैंने देखा वो गोमा थी। कहने लगी भाजी। मैं उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। कहने लगी आप कैसे हैं, आप तो आई ही नहीं, ये आपका इतना जिक्र करते हैं। अब मैं उसका क्या जवाब देता, मैं तो उसको देख रहा हूँ। जीन्स उसने पहले नीले रंग की, पीला स्वेटर। बहरहाल चाय कॉफ़ी मुझे शौक़ था। उसने कहा भाई चाय कॉफ़ी पीते? मैंने कहा जी पियेंगे, अभी भी पियेंगे, खाने के बाद भी पियेंगे। खाने के बाद जब मैंने देखा तो मैंने पूछा दारा कहाँ है, इसकी माँ कहाँ है? तो उसने कहा मैंने उनको मकान लेके दे दिया गाँव में, ये भी जाती है कभी कभी मिलने। लेकिन उसके अंदाज़े गुफ्तगू में एक बड़ी तब्दीली आ गई थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी तब्दीली जो गोमा ने बदली है और इतनी जल्दी। लोग हल्ला गुल्ला करने लगे, म्यूज़िक बजने लगा। इतने में एक कर्नल आया, बूढ़ा सा। उसने सलाम किया और गोमा की उंगली पकड़ी, वो पकड़ के चली गई। ख़वातीनो हज़रात, वो नाची है कोई, यानी बैंड की धुन के ऊपर गोमा और कर्नल बेचारा अच्छा खासा वो हफ हो गया। उससे तो चला ना जाए। फिर वो एक दो तालियां बजाए, फिर आके बैठ जाए। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे दाद दूं या क्या करूं। फिर एक बंदा आ गया, उसने कहा एक्सक्यूज़ मी। अब गोमा कह रही है आई एम रियली टायर्ड, आफ्टर 5 मिनट्स आई विल बी रिफ्रेश। जब मैंने उसकी इंग्लिश सुनी तो मैंने कहा तुमने ये अंग्रेज़ी कहाँ से सीखी? कह लगी आ जाती है भाजी गुफ्तगू करने में। मैंने कहा तुमने पढ़ाई शुरू की क्या? कह लगी ना भाजी, मुझे पढ़ाई नहीं अच्छी लगती, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी हूँ, मैंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा। तो मैंने कहा जो तुम बोल रही हो? कह रही नहीं, बोल मैं सारी ठीक ठाक लेती हूँ और मैं समझ भी लेती हूँ। मैंने कहा ये राज क्या है? कहने लगी भाजी ज़बान के जानने का राज जो है उसके बोलने में है। जो अच्छा लिखने वाला है ना, उसकी इतनी इज्जत नहीं होती जितना अच्छे बोलने वाले की होती है। अब कॉन्वेंट के जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ के आते हैं उनको अंग्रेज़ी सिखाई जाती है बोलने वाली। फैज़ साहब जो स्कूल के पढ़े लिखे थे, एडिटोरियल वही लिख सकते थे, वो ये राज पा गई। उसने कहा बोलने का कमाल होना चाहिए। आपने देखा होगा सियासतदान अक्सर कहते हैं ये तो बोलता ही नहीं, फला आदमी कमाल का बोलता है, उसके क्या कहने जी, उसकी तारीफ होती है। तो ये राज उसने जान लिया। उसने बोलने पर तवज्जो दी और खटाखट बोलने लगी। तो उसके साथ वो कहने लगी जी हमारा तो जॉइंट अकाउंट भी है, दुर्रानी का और मेरा सिंगल भी है। तो मैंने कहा तुम इसे ऑपरेट कैसे करती हो? कहने लगी मैं गोमा लिखती हूँ, गोमा लिखना मैंने सीख लिया है, मैंने हिंद से भी सीख लिए हैं बड़े अच्छे से। लेकिन इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कूड़ा साफ करने से बहुत अच्छा है, मैं थक जाती हूँ कपड़े धोने से, तो ये पढ़ना लिखना तो बड़ी कमाल की चीज़ है, बंदे को कुछ किए बगैर इज्जत मिल जाती है। मैं महबूब सा उसको देख रहा हूँ। इतने में एक और आदमी उसके पास आया और उसके साथ जाकर नाचने लगा। और वो सारी उस महफिल की जान थी, जो लोग आते ख़ास तौर पर फॉरनर वो उसके साथ डांस करना पसंद करते थे। तो अल्लाह ने उसको ऐसा शऊर दिया था, मैं क्या मिसाल दूँ आपको कि आपने ऐसा अलग तरह का डांस नहीं देखा होगा। फिर हम सब ने खाना खाया और हम आ गए। दुरानी मुझे कहने लगा शाम को तुम जाओगे तो नहीं कहीं? मैं वहीं रहा। तो सुबह जो उसने नाश्ता दिया था वही बहुत अजब कमाल का था, लेकिन जिस तरह उसने मुलाजमा को कंडक्ट किया, यानी उसको ऑर्डर किया कि ये चीज़ लेकर आओ भाई के लिए, वो चीज़ लेकर आओ भाईजन के लिए, मैंने फला चीज़ फ्रिज में रखी है उसको लेकर आओ, उसका अंदाज़ देखने वाला था। देखो उसने कहा गुलाम मोहम्मद साई को देखो। वो आया, उसने कहा जी बेगम साहब।
وہ آ گیا کچھ عجیب قسم کا. اس نے بولا وہ جو گھوڑا میرا ہے وہ صاحب کے لیے لے کر آؤ اور ایک بھاجن کے لیے لے کر آؤ. اس نے کہا جی بہت اچھا. میں نے کہا گوما میں نے کیا کرنا ہے گھوڑے کا؟ اس نے کہا آپ کو بٹھانا ہے اس کے اوپر، پھر چلیں گے آپ ہمارے ساتھ. اس نے کہا خدا کے لیے میں گھوڑے پہ کبھی نہیں بیٹھ سکتا. انہوں نے کچھ نہیں ہوتا، آپ چلیں ہمارے ساتھ. تو جی شام کو اس نے گھوڑے پہ چکر لگوایا. پھر اس نے بولا اگر آپ چاہیں تو انہیں گھوڑے پہ مری چلیں. میں نے کہا اللہ کے واسطے اتنا میں نہیں کر سکتا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. وہ اس کے بعد کی بڑی لمبی کہانی ہے، میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. پھر مجھے ولایت آنا پڑ گیا. کچھ عرصے بعد مجھے ان کی کوئی خبر معلوم نہ ہو سکی. 2 سال کے بعد جب میں واپس گیا، بڑی آرزو تھی درانی سے ملنے کی، گوما سے ملنے کی. تو جب میں ملا درانی سے اپنے دفتر میں، بڑا خوشحال، تو میں نے پوچھا کہ ہاں بھائی بھابھی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا لعنت بھیجو، دفع کرو اس کو. وہ گالی نہیں دے سکتا جو اس نے دی. ساری کائنات کو، انسانوں کی انسانیت کو جس بھی طرح سے گنا جا سکتا ہے اس نے گن لیا گوما کو اس کے ساتھ. میں نے کہا وہ ہے کہاں اور تم اس طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا بس یار چھوڑ دو. میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ اس نے کہا کوئی ایک بہت بڑا دوست تھا اس کا ہالینڈ کا، کوئی 3rd سیکرٹری ایمبیسی میں. اس نے مجھ سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لی اور وہ ہالینڈ چلی گئی ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے. میں نے کہا گوما ہالینڈ چلی گئی ہے؟ کہنے لگا ہاں. تو میں نے کہا وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگا وہ ہم تم سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ اچھا سے آتا ہے، وہ اونچ نیچ کو بہت اچھے سمجھتی ہے اور اپنے آپ کو اپلائی کرتی ہے. اگر کہیں اس نے اپنے آپ کو روحانیت کی طرف اپلائی کیا ہوتا نا تو کیا پاکستان کی پورے بر صغیر کی بزرگ ترین ہستی ہوتی. لیکن اس کا رخ دوسری طرف ہے، وہ کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے. تو میں نے کہا مجھے جانا ہے ولایت، تو پھر مجھ سے ملے بغیر تو نہیں رہ سکوں گا. اس نے بولا جاؤ تم بھی دفع ہو اس کے ساتھ. خیر میں وہاں سے ہالینڈ چلا گیا. جانا تھا مجھے، پتہ نہیں میں نے اسے کیوں ڈھونڈ نکالا. بڑی خوش و خرم تھی. اس کا ولایتی خاوند بھی چھوڑ چکا تھا نوکری. اس نے خوشبو کی ایک ایکٹیویٹی چلا لی تھی، ایک ایسی جس کے ساتھ وہ کام کرتی تھی. میں نے کہا تم نے ابھی تک لکھنا نہیں سیکھا؟ کہنے لگی نہیں باجی لکھنا نہیں سیکھا، لیکن میں بولتی انگریزی ہوں اور اب میں ڈچ زبان بھی بولتی ہوں، کیونکہ مجھے بڑا فرق پڑا ہے میری زندگی میں اور میں نے اپنی نام کی سپیلنگ بھی بدل دی ہے. میں گوما کو گومانٹ لکھتی ہوں، اب فرینچ میں ٹی نہیں آتا، تو گوما کو ٹی کے ساتھ میں نے ملا لیا. جب میں دستخط کرتی ہوں پیسے ویسے چیک کرنے کے لیے تو میں اپنا ڈچ نیم لکھتی ہوں. میں بڑا خوش ہوں. کہنے لگی مجھے یہ علاقہ لیکن پسند نہیں آیا، یہ جو ہالینڈ ہے نا میں یہاں چھوڑنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا تم کہیں اور کام کر لو. کہہ رہی نہیں میں اس پہ غور کر رہی ہوں. میں نے کہا اماں کا بہن کا کوئی خط آتا ہے؟ بولی پیسے بھیج دیتی ہوں، وہ بہت خوش ہے. میں نے کہا تمہیں آرزو پیدا نہیں ہوئی کبھی ان سے ملنے کی؟ کہنے لگی ہوتی ہے لیکن وہاں کام وام بہت ہے، مصروفیت ایسی ہے، بس اس میں لگی رہتی ہوں، ان کی طرف توجہ نہیں دے پاتی. لیکن میں ان کی نگہداشت بہت اچھے سے کرتی ہوں، مالی طور پہ وہ بہت خوش ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. اس سے مل کر اس کے یہاں کھانا کھا کر پھر اپنے کام کر جو ہمیں کرنے تھے اپنی یونیورسٹی کی طرف سے میں واپس آ گیا. درانی سے ملا بہت خوش و خرم اور بہت اچھے موڈ میں. اب اس وقت کے پاس میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے اتنے خوش ہو؟ تو کہنے لگے اب وہ اس بدبخت کے پاس بھی نہیں ہے، ڈچ کے پاس. اس سے بھی طلاق لے کے اس نے برسلز کے ایک بوڑھے کے ساتھ شادی کر لی جو کہ وہاں المونیم کی فیکٹری کا مالک ہے. اب وہ اس کی فیکٹری رن کرتی ہے کیونکہ بابے سے اتنا کام نہیں ہوتا. اب اس کے ہاں 1,500 ملازم ہے جو گھو 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 بجاتا ہے، بیچ میں پتلون پہن کے گھومتی رہتی ہے، ہنٹر پکڑ کے جیسے سرکس کی نہیں ہوتی رنگ ماسٹر، وہ سارا کنٹرول کرتی ہے. اور سنا ہے اس نے بہت اچھا کنٹرول کیا ہے کہ اب وہ یورپ ایسوسی ایشن آف ایلومینیم فیکٹری کے اسسٹنٹ صدر ہو گئی ہے. یہ یاد رکھیے خواتین و حضرات، پنڈی کے پاس گاؤں ہے دولتا، اس کے پاس رہنے والی اور اس کا یہ ارادہ اور اس نے تہیہ کر لیا. اس وقت میں اسے نہیں جانتا تھا، 10 سال ہو چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اب وہ انٹرنیشنل المونیم ایسوسی ایشن کی صدر ہو گئی ہوگی کیونکہ اللہ نے اسے بڑی صلاحیت دی اور اس نے اپنی ساری صلاحیت ایک رخ کے اوپر چلا دی. تو جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمیں بتائیں کہ بابا کدھر ہوتا ہے، تو مجھے ہمیشہ گوما یاد آتی ہے. اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہوتا ہے، وہ فلاں چیز کہاں ہوتی ہے. وہ اپنی دھن کی پکی راہ راست خاتون، جو بات دل میں رہتی وہ کرتی تھی. وہ بہت کم تھی، کم بات کرتی تھی. اپنے آپ کو پورا دھاڑ لیا اس نے. جو اس نے سوچا تو اس نے ٹھان کے سوچا، جو کرنا تھا وہ مکمل کیا. تو خواتین و حضرات اگر آپ تہیہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے مت پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں آپ کا کیا ارادہ ہے. جب تک آپ کی اپنے آپ سے کمیونیکیشن نہیں ہوگی، باہر کی لائی ہوئی تبدیلی کسی طرح سے آپ کی مدد نہیں کر سکتی. اب ہم سارے مل کے اپنی گوما کو ڈھونڈیں، یعنی کہ اپنے روح کے اندر جو ہمارے لیے گوما کا سا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ ہم روح کے انسان ہیں. اللہ نے انسان کو ایک کیفیت دی ہے
جو جاندار کسی اور کو نہیں دی ہوئی۔ انسان کا جو وجود ہے وہ جسم ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ایک روح ہے، ایک عجیب طریقہ انٹلیکٹ ہے۔ تو اسی وجود کے اوپر جو چوبارہ ہے وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ سردیوں کی یخ بستہ رات کو ٹوٹی ہوئی سائیکل چلاتے ہوئے نصرت فتح علی کا گانا سننے جائیں۔ اب بھینس تو کبھی مشاعرہ سننے نہیں جاتی نا، تو اس کو اپنا جسم، جیسے روٹی کپڑا مکان، کوئی جانور ایسا نہیں کرتا۔ شیر نے آج تک کسی قوالی میں شرکت نہیں کی، لیکن ہم کرتے ہیں۔ ہماری جو آرزو ہے وہ ہم کرتے ہیں، جو ہماری مرضی ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے اوپر ایک چوبارہ سا ہے، جو روح کا چوبارہ ہے، وہ ہمارا بند پڑا ہے، گندی ٹوٹی پھوٹی گھاس اس میں پڑی ہوئی ہے، پرانی منجیاں جو بستر ہوتے ہیں وہ پھینکے ہوئے ہیں۔ تو آدمی کبھی کبھی اس کو چڑھ کے صاف کرے۔ اب وہ آواز دے کے پوچھے کہ کس کا چوبارہ ہے، تو وہ بولی اپنا ہی چوبارہ ہے، اس کو کھولو۔ وہ کہتی ہے کہ بھائی گھاس پھوس بھرا ہے اس میں، کھول کے صاف کرو۔ تو جب انسان ارادہ طے کر کے سیڑھیاں چڑھتا ہے، تب فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کھڑکی کو کھولوں یا نہ کھولوں۔ تو اگر آپ کو اپنی بابا کو تلاش کرنا ہے، یا زندگی میں آپ کو کامیاب ہونا ہے یا مکمل ہونا ہے، تو اپنے چوبارے کو کھول کر صاف کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب یہ کھڑکی کھولنی ہے یا نہیں کھولنی، وہ کوٹھری کھلے گی یا نہیں کھلے گی، یہ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ شکریہ۔